الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري۔ مناجات شعبانیہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ وہ مناجات ہے جو صرف مولائے کائنات ہی کی زبان اقدس پر جاری ہو سکتی تھی، اور یہ معرفت کا وہ خزانہ ہے کہ ہر حال میں، ہر ماہ میں، ہر دن میں اس کی ضرورت ہے، لیکن کیونکہ یہ بیان شعبان کے لیے ہوئی ہے اور خاص شعبان سے ہے، اور وہ بھی اس شعبان کو، اس سال ان ابتلا، پریشانی اور مشکلات میں جو ہمیں ضرورت ہے اس قسم کی مناجات کی، اور یہ ساری پریشانی ہماری تب ہی ختم ہو سکتی ہے جب ہم اللہ سے متصل ہو جائیں، اور وہاں سے اس قوت سے جو ہمیں محفوظ کر سکتی ہے، جو ہمیں بچا سکتی ہے، اس سے اگر ہمارا ارتباط ہو جائے، اس سے اگر ہمارا لنک بن جائے، اس سے اگر ہماری بات ہو جائے، وہ اگر ہماری حفاظت کرنے پر آ جائے، پھر ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے مناجات شعبانیہ کو ہم نے شروع کیا ہے شعبان کے ان بابرکت ایام میں، بابرکت لیالی میں، ہر شعبان کی ہر رات کو انشاءاللہ، جب تک یہ ختم نہیں ہوتا، ہمیں شاید ایک ہفتہ اس پہ لگ جائے گا اس مناجات شعبانیہ کو تمام کرنے میں، اور انتہائی اختصار کے ساتھ اس پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے۔ اور کل جہاں ہم پہنچے تھے وہ قد جرت مقادیرک علیہ، کہ اے اللہ تیری قدرت اور تیری تقدیر مجھ پر نافذ ہے، اور اس تقدیر سے پھر ہم تقدیر، قضاء و قدر الہی کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ میں بدا کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور ہم یہ عرض کیا کل ہم نے، اور اگر کسی کو آج کے ٹاپک میں سے کچھ چیزیں ہوں تو وہ ہماری کل کا لیکچر اگر سنیں گے تو وہ اس کو ریلیٹ کر پائیں گے، اور بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے ان ایام میں، ان حالات میں۔ ویسے تو انسان کو ہر وقت چاہیے تھا، لیکن ان ایام میں بہت ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جا سکے، مناجات کی لذت کو چکھا جا سکے، اور قضاء و قدر الہی، تقدیر الہی، بدا، ان موضوعات کو صحیح سمجھے، اور ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے الا در اہل بیت پر جا کے، اور در اہل بیت میں سے جو سب سے بڑا در ہے وہ در امیر المؤمنین ہے، جس کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوئے ہیں، یہ مناجات جاری ہوئے ہیں۔ اس کے بعد تمام معصومین نے ہر شعبان میں اس مناجات کا زمزمہ کیا ہے۔ وہاں سے پھر ہم نے یہ عرض کیا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ ہمارا ارادہ، ہماری چاہت، ہمارا عمل، ہماری دعا، ہماری تمنا، ہماری خواہش، ہماری امید اس عالم میں موجود چیزوں کو، عالم علیہ جہاں تقدیر لکھی جا رہی ہے، اس عالم میں موجود تقدیر کو تبدیل کر دے۔ یہ ہو سکتا ہے، یعنی ہماری دعائیں تقدیر کا حصہ ہیں، ہماری دعا ہی تقدیر ہے، ہماری دعا سے وہ تقدیر جو کہ حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اس کو بھی میں سمجھانے کے لیے یوں کہوں، اگر آپ کی تقدیر میں آج کورونا سے موت لکھی ہوئی ہے، اور یہ حتمی بھی ہو گئی ہے، اور اسرائیل کو یہ پروندہ دے کر، یہ فائل دے کر بھیجا بھی گیا ہے، اسرائیل روانہ بھی ہو گیا ہے اور آپ کی جان لینے کے لیے آ بھی رہا ہے، یہاں اس موقع پر بھی اگر آپ دعا کریں تو یہ قضا، یہ حتمی بھی ٹل سکتی ہے۔ ہاں، کل بھی ہم نے کہا تھا اللہ کے دو قسم کے فیصلے ہیں، ایک حتمی اور اٹل اور نہ تبدیل ہونے والا فیصلہ ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ایک اس تاریخ میں اس مرض سے وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ وہ آپ کی دعا سے تبدیل ہوتا ہے۔ آپ کی دعا کیا کرتی ہے؟ آپ کی دعا التماس کرتی ہے، آپ کی دعا رحم کی اپیل کرتی ہے، آپ کی دعا اس قادر مطلق جس کے ہاتھ میں تمام کائنات ہے اور اس کا ہاتھ کھلا ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، آپ اس سے درخواست کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا تو آپ اپنے عجز کی، ہم اپنی تو کسی طاقت کی بات نہیں کر رہے، ہم تو اپنی عاجزی کا اظہار ہے دعا، اپنی ناتوانی کا اقرار ہے دعا، اپنے سے برتر اپنے رب، اپنے مالک، اور جس کی قیومیت میں یہ سارا جہاں، یہ سارا نظام
چل رہا ہے اس کا اعتراف کر کے اس کے سامنے دست پہ دعا بلند کرنے کا نام ہے مناجات، دعا، التماس اور خضوع اور خشوع۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ جو ہو چکا ہوتا ہے، یعنی جو فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، جسے بدا کہتے ہیں۔ موت تھی، موت ختم ہو گئی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لِكُلِّ أَمْرٍ يُرِيدُهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي عِلْمِهِ قَبْلَ أَن يَصْنَعَهُ۔ ہر وہ چیز جو کہ اللہ ارادہ کرتا ہے، جس کا کہ اسے کن فیکون کہے، اگرچہ وہ کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے اس چیز کو کرنے سے پہلے، اس چیز کو خلق کرنے سے پہلے، اس عذاب کے آنے سے پہلے، اس ابتلا کے آنے سے پہلے، ہر چیز کو جسے بھی وہ کرنا چاہتا ہے اس کا علم پہلے سے اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ يَبْدُو لَهُ إِلَّا وَقَدْ كَانَ فِي عِلْمِهِ، اور کوئی بدا بھی حاصل نہیں ہوتا ہے الا ان کے وہ بدا بھی پہلے سے اس کے علم میں ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یبدو لہ من جہل، ہمیں جو بدا حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو پہلے نہیں جانتے، اس کے بعد جانتے ہیں، پھر ہمارا فیصلہ تبدیل ہوتا ہے۔ خدا شروع سے جانتا ہے کہ یہ فیصلہ کب اس فیصلے نے تبدیل ہونا ہے۔ پہلے والا فیصلہ بھی خدا کے علم ہے، اس فیصلے کے تبدیل ہونے کا بھی خدا کو علم ہے، اور اسے ہم بدا کہتے ہیں۔ اور بدا اس معنی میں اگر کوئی سمجھے تو اس پہ کوئی اشکال نہیں آتا ہے۔ ما بدا للہ فی شیء الا کان فی علمہ قبل ان یبدو لہ، یہ صرف علماء کے لیے کہ آگے جو سن رہے ہیں اور جو اس کو بدا کو سمجھنا چاہتے ہیں، خدا را سمجھیے، اب یہ وقت ہے سمجھنے کا۔ اب بھی اگر نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ اب اگر آپ نہیں سمجھے بدا الہی کو تو اللہ سے مانگنے سے رہ جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے۔ بدا تمام نا امیدیوں کا خاتمہ کرتا ہے، اس لیے کہ ہم اس خدا سے مانگ رہے ہیں جو یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ الکتاب۔ اس الکتاب میں جو اس کے پاس ہے، اس میں جو کچھ لکھا جاتا ہے، اس میں وہ جو چاہے رکھ دیتا ہے، جو چاہے اسے مٹا دیتا ہے۔ یہ بدا در حقیقت اس کے مقابل کون سا عقیدہ ہے؟ یہود کا عقیدہ ہے۔ ہم یہود کے عقیدے پر نہیں ہے، جس کے خلاف قرآن کی صریح آیاتیں بھی پیش کروں گا۔ یہود کا کیا عقیدہ؟ یہود کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے ایک فیصلہ کر دیا سو کر دیا، اس کے بعد اب اس فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، حتیٰ خدا بھی تبدیل نہیں کر سکتا ہے، اور خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس نے جو فیصلہ کر دیا، اب اللہ سے نہ مانگو، اب یہ دعا یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ان پر لعنت ہو خدا کی جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، اور وہ جب جیسے چاہے جسے چاہے عطا کر سکتا ہے۔ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت ہم فیس بک اور یوٹیوب دونوں پر آن ایئر ہیں، لائیو ہیں، اور آج سے یہ پروگرام فقہ جعفریہ یوٹیوب کی جو یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی لائیو ہے۔ ہم اس پر شکر گزار ہیں تمام ٹیکنیکل ٹیم کا جنہوں نے یہ زحمت کی، اور جو فقہ جعفریہ کے جو اراکین ہیں اور جو یہ چینل چلا رہے ہیں ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں، اور وہ بہت عظیم کام کر رہے ہیں۔ ہر وہ جوان اور ہر وہ شخص جو ان حالات میں، ان تاریکی کے حالات میں، ان ظلمت کے حالات میں، جہاں پر ایک طرف سے کفر کے حملے آ رہے ہیں اور ہمارے جوانوں پہ حملہ آور ہیں، دوسری طرف سے اسلام کے لبادے میں بھی بھیڑیے اور شیطان ہیں جو کہ جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور غلط افکار ڈالنے کے لیے، اور پھر اسی بہانے سے دین پر حملہ آور ہیں، اسی بہانے سے، کورونا کے بہانے سے، مختلف جہات سے جو حملہ کر رہے ہیں، کبھی کسی گروہ کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، لیکن یہ سب کو اگر آپ ان تمام کڑیوں کو جوڑیں تو ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دین سے انسان فرار ہو جائے، اور دینی طبقے بھی ایک دوسرے کے خلاف اس کو
دشمن کی چال کو سمجھے بغیر استعمال کرنے میں لگے ہوئے ہیں. میں اس کی تصریح بھی نہیں کرنا چاہتا, جو اس چیز کو میں واقف ہیں وہ سمجھ جائیں گے. بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء, وہ عطا کرنے والی ذات ہے, وہ جس طرح چاہے عطا کرے گی. تمہاری موت بالکل تمہارے سر پر آئی بھی ہو, اس وقت بھی دعا کرو موت کے ٹلنے کی, وہ موت ٹل جائے گی. بس عقیدہ بدا در حقیقت وہ واحد عقیدہ ہے جس کے ذریعے انسان ایک پر امید زندگی گزار سکتا ہے. ما عبد اللہ بشیء مثل البدا, اللہ کی عبادت جس طرح بدا سے ممکن ہے اس کے علاوہ کسی بھی چیز سے ممکن نہیں ہے. رہ گیا یہ بدا, آیا صرف فقہ جعفریہ کے پاس؟ نہیں, یہ صحاح میں بھی ہے. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے, سمع رسول اللہ یقول ان ثلاثۃ فی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں 3 تھے, ایک ابرص تھا, ایک اقرع تھا, ایک اعمی تھا. بدا للہ ان یبتلیہم, اللہ کو بدا حاصل ہوا. اب اس کا آپ جو بھی معنی کریں, ہم اسی بدا کی بات کر رہے ہیں کہ یہ 3 لوگ تھے, بدا ہوا اور پہلے آزمائش نہیں ڈالنا چاہتا تھا, پھر ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا, اپنا فیصلہ تبدیل کیا. فبعث اللہ الیہم ملکان, پھر اس کے پاس اللہ نے ملک کو بھیجا. یہاں پر اس کو سمجھنے کے لیے اور آج کل کے حالات میں بھی اس آیت کو ذرا غور سے سنیے. سورہ رعد کی 11 نمبر آیت ہے, وَلَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. ہر شخص کے لیے معقبات ہیں, پہرےدار ہیں, فرشتے ہیں, محافظ ہیں. من بین ایدیہم, آگے سے بھی, اور من خلفہم, پیچھے سے بھی. یحفظونہ, اس کی وہ یہ جو فرشتے ہیں, یہ پہرےدار ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہر شخص کے لیے, ہر شخص کی حفاظت کے لیے فرشتے موجود ہیں. اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ وہ خدا ہے جس نے آپ کی حفاظت پر فرشتے موکول کر رکھے ہیں. آپ کو کسی بھی طرف سے کوئی نقصان نہیں آ سکتا, اس لیے کہ آپ کے محافظ وہ فرشتے ہیں جو اللہ نے آپ کی حفاظت پر موکول کر رکھا ہے. اور بدا, اگر ہمارے پچھلے اعمال ایسے تھے جس کی وجہ سے ہم نے ان فرشتوں کو اپنے پاس سے بھگا رکھا تھا, وہ تو فرشتے معمور تھے حفاظت پر, لیکن ہم نے خود ان کو ادھر ادھر کر رکھا تھا اور ہم نے خود خطرے کو اپنے ہاتھوں سے خریدا تھا. تو اس صورت میں بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم دوبارہ پلٹ کر خدا کی طرف آ سکتے ہیں. بدا تقدیر الہی, یہ عذاب ہو, آزمائش ہو, رحمت ہو, یہ مشکلات, یہ مشکل تو ہے, اس مشکل کا آپ جو بھی نام دیں, یہ مشکل ٹل سکتی ہے, کسی بھی لمحے ٹل سکتی ہے. اس کے لیے دست پہ دعا ہونا پڑے گا, مناجات کرنا پڑے گا. آپ کے لیے اللہ نے محافظ. ان اللہ لا یغیر ما بقوم, کل بھی عرض کیا تھا, اس آیت کو پہلا حصہ میں نہیں پڑھا تھا اس لیے اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں, کہ اللہ تبدیل نہیں کرتا کسی بھی قوم کی حالت کا, حتی یغیر ما بانفسہم, وہ خود تبدیل کریں, وہ خود دعا کریں, خود عمل کریں, خود کوشش کریں, خود سعی کریں, تو خدا ان کی تقدیر بدل دیتا ہے. بدلنے والا خدا ہے, لیکن بدلتا کب ہے؟ جب تم اپنی تقدیر کو خود بدلو گے. تم اگر اپنی تقدیر کو خود نہیں بدلو گے تو خدا تمہاری تقدیر نہیں بدلے گا. بس وہ تمام طاقت, تمام ارادہ, تمام فیصلہ, تمام علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے ہی پاس ہے. لیکن اس نے اس کو کس کی طرف منتقل کیا ہے, کس کو دے رکھا ہے؟ اسے آپ کو دے رکھا ہے, آپ کو دیا ہوا ہے, مجھے دیا ہوا ہے, کہ اگر ہم چاہیں تو تقدیر الہی کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس تقدیر الہی کو تبدیل کرنے کے اپنے اپنے راستے ہیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ, اگر کسی قوم کے ساتھ برا چاہے تو پھر اس برے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, وہ سپر پاور ہی کیوں نہ ہو. اسے کہنا پڑتا ہے کہ اگر 1,00,000 افراد مر جائیں تو بھی ہم ٹھیک گئے ہیں. 1,00,000 امریکن اگر مریں, جو ایک امریکن کے مرنے پر, 2 امریکن کے مرنے پر پوری قوموں کو تباہ کر دیتے تھے, لاکھوں بچوں کو مار دیتے تھے, ایسے بم گراتے تھے جس سے ہزاروں
بے گناہ مر جاتے تھے، اور اس کو جسٹیفائی کیا کرتے تھے؟ کیونکہ ہمارا ایک امریکن مرا ہے، ہمارا 2 امریکن مرے ہیں۔ اتنی جن کی جانیں قیمتی تھی، اب ان کی جان اتنی بے ارزش کیسے ہو گئی کہ 1,00,000 کے مرنے کو کوئی نقصان ہی حساب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی جانوں کی قیمت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا۔ صرف اور صرف تقوی اور اللہ کی طرف رجوع سے ہی تمہارے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں، اور اگر تقوی اختیار نہ کیا تو پھر تمہارے حالات تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ ان علیکم لحافظین، سورہ انفطار، کہ اللہ نے تمہارے لیے، تمہارے حفاظت کے لیے فرشتے موکول کر رکھے ہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تم نے اپنی حالت اگر بدل لی ہے تو تمہیں احتیاط کرنی ہوگی، تمہیں لاک ڈاؤن کرنا ہوگا، تمہیں گھروں میں رہنا ہوگا، تمہیں ان تمام طبی اور ڈاکٹرز نے جو مشورے دیے ہوئے ہیں یا ان کی تجاویز ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔ اس صورت میں اگر تم اپنے حساب کا جو کچھ تم نے کرنا ہے وہ کر لو تو پھر خدا تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ اب جو خدا نے تقدیر بدلنی ہے آپ کی، خدا نے آپ کی تقدیر بدلنی ہے، آپ کی اپنی تقدیر بدلنے کی صورت میں یہاں ایک یہ ہے کہ صلاح احوال ہے، آپ کے چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ وہ کب ہوں گی؟ جب نعمتوں کو جس طرح پہلے نعمتیں تھیں اس طرح نعمتوں کی فراوانی رہے، تو یہ صلاح احوال ہے اور یہ ایک تغیر کی صورت ہے۔ اور دوسرا فساد احوال ہے کہ اگر ہم غلط کریں اور ہم اپنے حالت کو بدتری کی طرف لے جائیں اور اپنے آپ کو فساد میں ڈال دیں، گمراہی میں ڈال دیں، ضلالت میں ڈال دیں، بیماری میں ڈال دیں۔ اچھا، اب ہم کچھ آیات پیش کرتے ہیں جہاں اس بات کا ہے کہ ہم کرنا آپ نے ہے۔ اس 2 باتوں کو یاد رکھنا ہے کہ سب کچھ ہے خدا کے ہاتھ میں اور کرنا تم نے ہے۔ اس کو اگر جمع کر سکیں آپ، اگر اس کو میں سمجھا سکوں، اگر یہ کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے، بہت بڑی بات ہے۔ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، کچھ بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، سب کچھ خدا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس جملے کو ذہن نشین کر لیں، یہ آپ کے بدن کا ہر سیل یہ جملہ بولے، لا حول ولا قوت۔ اچھا، اس کے بعد تمام قوت اس کے پاس ہے۔ اس کے بعد اس نے کیا فیصلہ کیا؟ اس کی مشیت کیا ہے؟ اس کا فیصلہ یہ ہے کہ تم نے اگر اپنی تقدیر بدلنی ہے تو تمہیں خود بدلنا ہوگا۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اگر اللہ نے کوئی ایک نعمت تمہیں دے رکھی، نعمت صحت تمہیں دے رکھی تھی، کوئی وائرس کا نام و نشان نہیں تھا، اس نعمت صحت کو تبدیل نہیں کرتا حتی یغیروا ما بانفسهم، جب تک وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس وائرس کو لے کر اپنے گھر نہیں آئیں گے، تب تک یہ وائرس ان کے گھروں میں نہیں آئے گا۔ نہ جاؤ باہر وائرس کو لینے کے لیے، پرہیزگاری اختیار کرو، سینیٹائزر اختیار کرو۔ یہ سینیٹائزر، یہ والا سینیٹائزر بھی استعمال کریں جو آج کل طبی لحاظ سے ضروری ہے، اور توبہ کا سینیٹائزر بھی استعمال کرو جو کہ فراوان ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، جو بھی نعمت کسی قوم کو دی ہے وہ نعمت واپس نہیں لیتا ہے، اسے تغییر نہیں دیتا ہے۔ حتی یغیروا ما بانفسهم، خود کر لیں، الگ مسئلہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو جو ہے تمہارے پاس وہ نعمت تمہیں اور زیادہ ملے گی۔ اور زیادہ نعمت ملنے کا سبب کون بنا؟ تمہارا شکر، تم خود۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا۔ کورونا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، پھر اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو صاحب ایمان ہے وہ اس قسم کے امراض سے نہیں ڈرتا ہے، اور اگر نہیں ڈرے گا تو وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ وہ مقابلہ کرے تو یہ بہت ہی حقیر اور معمولی سی چیز ہے۔ وَإِن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو تقوی یہ الہی اختیار کرے اسے مخرج ملے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اور اسے وہاں سے عطا ہوگا، رزق ملے گا، اسے نعمتیں ملیں گی، اس کو شفا ملے گی جس کا وہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ یا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو تو تمہیں فرقان ملے گا۔ ابھی میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے یہ افیکٹڈ ہے یا یہ افیکٹڈ ہے، کہاں میں ہاتھ رکھوں کہاں میں ہاتھ نہ رکھوں، میں اچھے اور برے کا، افیکٹڈ اور نان افیکٹڈ کا، سالم اور مریض کا فرق معلوم نہیں کر پا رہا، نہ میں ہدایت کو جان سکتا ہوں نہ میں ضلالت کو جان سکتا ہوں، نہ مجھے پتا ہے کہ اس کتاب کے مطابق چلوں نہ اس کتاب کے مطابق چلوں، اس ایڈوائس کو لوں یا اس ایڈوائس کو لوں۔ یہ سب تمہیں کب ملے گا؟ تمہیں فرقان تب ملے گا جب تم تقوی یہ الہی اختیار کر لو گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اے اہل القرآ سن لو، تمام اہل قرآ، تمام وہ لوگ شہر والوں جو پریشان ہو، لو ان اہل القرآ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ ابھی آسمان و زمین سے ہمیں خوف ہے وائرس کا، اگر تقوی الہی اختیار کریں، ایمان لے کر آئیں، تقوی اختیار کریں تو آسمان و زمین سے برکات الہی کا نزول شروع ہوگا۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، ہمیں برکات الہی کی ضرورت ہے، اور بے یمن ولادت صاحب العصر والزمان جو آنے والی ہے انشاءاللہ یہ مصیبت اور یہ مشکل ہم سے انشاءاللہ برطرف ہو جائے گی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ عمل کرتے، تورات پر عمل کرتے، انجیل پر عمل کرتے، قرآن پر عمل کرتے، تو یہ آسمان و زمین سے ان کے لیے کھانے نازل ہوتے، ان کو رزق ملتا، من فوقہم ومن تحت ارجلہم، انہیں پھر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اچھا اگر ایسا تھا اور تمام نعمتوں کو فراوان سے فراوان ہوتے چلے جانا تھا، اس نعمت کو ہم سے نہیں چھننا تھا، تو یہ نعمت صحت ہم سے کیوں چھن گئی ہے؟ اس کا کیا وجہ ہے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اللہ اکبر، ڈرو اس فتنے سے جس کے لپیٹ میں صرف ظلم کرنے والے نہیں آئیں گے، سب اس کے لپیٹ میں آئیں گے۔ یہ ہوا ظلم کی وجہ سے ہے، لیکن جو ظلم کر رہے تھے اس پر باقی لوگ خاموش تھے، انہوں نے ان کو روکا نہیں تھا، اور اس ظلم کی وجہ سے یہ مصیبت بشریت پر نازل ہوئی ہے، اور پھر اس بشریت، یہ جو ظلم کی وجہ سے یہ جو عذاب کہیں یا مصیبت کہیں یا ابتلا کہیں یا وائرس، جو بھی آپ اس کو نام دیں، یہ جو آپ کے اوپر وارد ہوئی ہے، مسلط ہوئی ہے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو، کافروں کو جلانے کے لیے، یا ظالموں کو، میں کافر اور مسلمان بھی نہیں کہتا، ظالموں کو نہیں تباہ کرے گی یہ فتنہ، جس پر ہم خاموش رہے، اور یمن کے بچے بھوک سے بلکتے رہے، آج تک بلک رہے ہیں، ہم خاموش رہے، اور فلسطین میں بچے قتل ہوتے رہے، ہم خاموش رہے، اور کشمیر میں ابھی تقریباً کئی مہینے ہو گئے، سینکڑوں دنوں سے وہاں پر لاک ڈاؤن ہے، اور ہم خاموش ہیں، ہم خاموش ہیں، عالم اسلام خاموش ہے۔ اس ظلم پر اگر خاموش رہو گے تو صرف ظالم نہیں جلے گا بلکہ سب جلیں گے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۔ ہر شخص اپنے اپنے حساب سے ظلم کرتا ہے، ہر وہ شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم نے قرون کو، ہم نے پورے کے پورے زمانے کو ختم کر دیا، اہل زمان کے ساتھ سب کو ختم کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے، ظلم کی وجہ سے تباہی آتی ہے۔ خدا اپنی نعمتوں کو نہیں تغیر کرتا، نعمتوں کو تم سے نہیں پھیرتا، یہ تم ہو جو نعمتوں کو نقمت میں بدل رہے ہو۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، یہ جو برائی تمہارے گریبان گیر جو برائی ہوئی ہے، یہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ اس لیے کہ تم نے اس قسم کی برائیاں کی ہیں۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور اس کے بعد پھر
ذلت ہی ذلت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم ظلم کریں ہمارے ظلم کی وجہ سے فوراً عذاب آ جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، جس کی شاید آپ کو اور انسان کو یہی گمنڈ ہوتا ہے کہ اچھا اگر ظلم کی وجہ سے ہوتا تو فلاں ظلم ہوا تھا، فلاں وقت ہوا تھا، کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں۔ جب بھی آپ اچھا کریں گے فوراً ملے گا انعام، آپ کو رحمت فوراً ملے گی، برکت فوراً ملے گی۔ لیکن اگر آپ ظلم کریں گے فوراً نہیں ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ دَابَّةٍ، اگر ظلم کی وجہ سے فوراً خدا کی پکڑ آ جاتی تو زمین پر کوئی بھی جاندار آج نظر نہیں آتا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ جو تم گرفتار ہو یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور یہ تمہارے کرتوتوں کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یعفو عن کثیر، بہت سے جو تم نے ظلم کیا اسے تو خدا نے معاف کر دیا ہے، اس کے مطابق نہیں ہے۔ یہ بہت تھوڑا سا ظلم جو ہوا جس کو تم نے بالکل اگنور کر دیا، اس کی وجہ سے یہ مصیبت تم پر آئی ہے۔ آج ہم زیادہ گفتگو اس موضوع پر ہو گئی ہے، قضاء و قدر تھا اور بہت اہم تھا، اور یہ ہمارے آج کل کے حالات سے کیونکہ ریلیٹ بھی کرتا تھا بہت زیادہ۔ اگر اسے ہم سمجھیں تو اس کے بعد جو بہت سے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے۔ ہم نے پہلے کہا تھا ایک بات سمجھنا، سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے اس سب کچھ کو، وہ قلم جو سب کچھ لکھ سکتا ہے، جو الکتاب میں لکھتا ہے، اس میں وہ جو چاہے محو کر سکتا ہے، جو چاہے وہ رکھ سکتا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے وہ تمہارے عمل کے مطابق ہے۔ وہ بیدک، مناجات شعبانیہ واپس آ جائے، ہم اس کے اگلے جملے پڑھ رہے ہیں، بیدک لا بید غیرک، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے غیر کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ اس کے ہاتھ میں زیادتی ہے، زیادہ دینا ہے، نہ کم کرنا ہے، نہ فائدہ دینا ہے، نہ ہی نقصان پہنچانا ہے۔ وما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ذلک علی اللہ یسیر، جو کچھ بھی مصیبت آپ پہ آتی ہے اور یہ مصیبت پہلے سے لکھی بھی گئی ہے، اور یہ بہت آسان ہے، یہ خدا کے لیے، آپ کے لیے کرونا بہت بڑا عذاب ہو گیا ہے، بہت بڑی شے ہو گئی ہے۔ اس ایک چھوٹے سے نظر نہ آنے والے وائرس نے دنیا کے سارے نظام کو مختل کر دیا ہے، سارے نظام کا بریک ڈاؤن کر دیا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، سب کچھ اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں نہ اپنے نقصان کا مالک ہوں اور نہ ہی میں اپنے فائدے کا مالک ہوں، میں نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ پھر یہ نقصان کیوں یہ نقصان پہنچ رہا ہے، یہ ضرر، خدا ہمیں یہ ضرر پہنچا کر کیا کرے گا، یہ بھی سوال ہے ہم لوگوں کا کہ یہ کیوں، اگر خدا کی طرف سے ہے تو پھر کیوں اتنے لوگ بلک رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو خدا کے جو مصالح ہیں اس سے ہم بے خبر ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر دوست کی طرف سے ہے تو اچھا ہے، اگر اس کی طرف سے ہے تو پھر بہت اچھا ہے۔ مجھے اسی وائرس اور اسی مرض اور اسی اضطراب اور اسی سے محبت ہے، کیونکہ اس نے مجھے بیدار کر دیا ہے اور اس نے مجھے خالق سے ملا دیا ہے۔ میرے لیے ممکن نہیں تھا میں روزانہ بیٹھوں آپ سے 1 گھنٹہ گفتگو کروں، روزانہ یہ پروگرام کروں، میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرے لیے ممکن نہیں تھا میں اتنا زیادہ مناجات شعبانیہ پر سوچوں، وقت لگاؤں، اور میں جو آپ کے ساتھ آ کے 15-20 منٹ 40 منٹ کا سیشن کرتا ہوں، اس کے پیچھے میں مناجات شعبانیہ کو لے کر سارا دن بیٹھا رہتا ہوں۔ میرے لیے ممکن نہیں تھا، اگر یہ حالات نہ ہوئے ہوتے تو میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اسے تو نے ممکن بنایا ہے، اگر تیری طرف سے آیا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ اس کے مصالح کا مجھے نہیں پتا۔ مجھے جب اس دنیا میں اس حقیر سے وائرس کی حقیقت کا نہیں پتا، اس کے سبب کا نہیں پتا، اس کے لیے جو مجھے علاج ہے اس کا مجھے نہیں پتا، تو پھر مجھے غیب کی چیزوں کا علم کہاں سے آ گیا؟ ہم میں سے ہر شخص اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ابھی کوئی ویکسین بھی نہیں ہے، کوئی علاج بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس اعتراف کو کرتے ہوئے کوئی نہیں شرماتا۔ لیکن غیب کے لیے پھر سب مجتہد بن جاتے ہیں، سب وہاں مفتی بن جاتے ہیں، سب وہاں صاحب نظر بن جاتے ہیں اور بیان کرنا شروع کرتے ہیں، یہ کیوں ہے، کیوں نہیں ہے۔ بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ ہے یہ اس کی طرف سے ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سوال ہی نہیں ہے اس کی طرف سے ہے یا
فرمایا نہیں ہے. یہ کسی لیب میں ہوا ہو تو بھی اس کی طرف سے ہے, اگر لیب میں نہ ہوا ہو پھر بھی اس کی طرف سے, یہ کسی کی معصیت کی وجہ سے ظلم کی وجہ سے ہوا ہے تو بھی اس کی طرف سے, ہر صورت میں ہر طرح سے ہے اسی کی طرف سے. اس کے علاوہ, اس کے اذن کے علاوہ کچھ بھی متحقق نہیں ہوتا ہے اور نہیں ہو سکتا ہے. جب اس کی طرف سے ہے تو پھر ہمیں اس میں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے بعد پھر آج اگر سوالات ہیں تو ہم سوالات لے لیتے ہیں, اور اس کا اگلا حصہ انتہائی خوبصورت ہے. آپ پھر میں 3-4 جملے پڑھ دیتا ہوں, شرح ہم کل کریں گے. الہی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی وان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی. یہ سب کہنے کے بعد ایک دفعہ ذرا پڑھیے گا, ابھی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو دوبارہ سے مناجات شعبانی ہم کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں سے چلتے ہوئے امیر المومنین نے کیا کیا فرمایا اور اس کے بعد کہاں پہنچے ہیں کہ آپ اللہ سے اتنے فرینک ہو کر الہی کہہ سکتے ہیں, میرے رب, میرے معبود, الہی. اگر اس لطافت کو ہی کوئی محسوس کر سکے, اللہم نے کہا الہی ان حرمتنی, اگر تو مجھے محروم رکھے, تو مجھے عطا نہ کرے, فمن ذا الذی یرزقنی, پھر کون مجھے رزق دے گا. رزق کیا ہے کل انشاءاللہ بیان ہوگا. وَإِنْ خَذَلْتَنِی, اگر تو نے مجھے دھتکار دیا, اگر تو نے مجھے رسوا کر دیا, اگر اس نے دھتکار دیا, اس نے اپنی رحمت کا سلسلہ منقطع کر دیا, وہ نہیں کرتا, وہ ہم خود کرتے ہیں. اگر ہم خود رحمت خدا سے دور ہو گئے تو ہمیں پھر ہماری کون مدد کر سکتا, ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا. الہی اعوذ بک من غضبک وحلول سخطک, میں پناہ مانگتا ہوں, الہی میں پناہ مانگتا ہوں کس سے, تیرے غضب سے اور تیرے سخط سے, تیرے قہر سے. میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. اس بچے کی طرح جسے اگر ماں نے غصے میں آ کر مارا ہو تو قہر اور غضب مادر سے بچنے کے لیے وہ ماں ہی کی طرف لپکتا ہے. کیوں ماں کی طرف لپکتا ہے؟ کہ قہر مادر سے بچے اور رحمت مادر کی طرف چلا جائے. میں تیرے قہر اور تیرے غضب سے بچ کر انا حارب الیک, میں بھاگ کر خود تیری طرف آ رہا ہوں اور آنا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ اگر تو قبول کرے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان ایام میں کہ تیرے معرفت حاصل کر سکیں اور ہم اپنے ان گناہوں سے توبہ کر سکیں جن کی وجہ سے یہ مشکلات میں ہم دوچار ہوئے ہیں. ہمارے کسی امام نے احادیث کو جمع کرنے کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ خاص امام زمانہ نے غیبت صغریٰ میں. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں کیا. ہم نے آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ کس نے کہا کہ اس کا اہتمام نہیں کیا ہے؟ ائمہ نے احادیث کا جو اہتمام کیا ہے وہ اتنا بے مثال اہتمام ہے جس کی کوئی نظیر کسی بھی تاریخ میں نہیں ملتی ہے. اور ہم جب تاریخ حدیث پڑھتے ہیں, ایک بات شاید آپ کو کنفیوژن ہو جاتی ہو, ہم تاریخ حدیث خود بھی بیان کرتے ہیں تو ہم اس میں بیان کرتے ہیں کہ جب رسالت مآب کی رحلت کے بعد سے حدیث کے نشر پہ پابندی, تدوین پہ پابندی, اور 1 صدی ساری کوئی حدیث نہ تدوین ہوئی نہ لکھی گئی. اور پھر جا کر یہ صحاح جو تدوین ہونا شروع ہوئی وہ 250 ہجری کے بعد کے واقعات ہیں, یعنی 250 سال کا وقفہ ہے. لیکن یہ عمومی تاریخ کی بات کرتے ہیں, ہم ائمہ اور شاگردان ائمہ کی بات نہیں کرتے, اس سے ہٹ کر بات کرتے ہیں. اگر ہم ائمہ اور شاگردان ائمہ کو دیکھتے ہیں تو خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں, جو کہ پہلی صدی سے پہلے ہے, یعنی صدی پوری ہونے سے پہلے ہے, وہاں پر اصول اربعہ 400 کتابیں احادیث کی تالیف ہو گئی تھی. اور اس کے بعد خود ائمہ کی ہی نگرانی میں وہ احادیث جوامع میں تبدیل ہوئی ہیں. اور اس کے بعد رہ گیا کہ اگر احادیث اس طرح ہوئی ہیں اور ائمہ کے زمانے میں ہوئی ہیں تو پھر ہمارے ہاں معتبر کیوں نہیں ہے, وہ ایک الگ وہ ہے داستان ہے. اور اس کے لیے صرف اتنا جان لیں کہ ہمارے ہاں باب تحقیق بند نہیں ہے, اس لیے کہ آپ تحقیق کر سکتے ہیں, ہمیشہ تحقیق کر سکتے ہیں.
جو مصیبت آنی ہوتی ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر آج آپ نے ہمارا لیکچر سنا ہے تو ہم نے اس میں سب کہا ہے کہ جو کچھ آنا ہوتا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے، سب الکتاب میں ہوتا ہے، سب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ نے اسے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے کب اٹھا لینا ہے یہ بھی وہ پہلے سے ہی جانتا ہے۔ لوگ ظلم کرتے ہیں تو عذاب نہیں آتا، نہیں آنا چاہیے۔ اس کا بھی ہم جواب شاید دے چکے ہیں، اگر آپ نے سنا کہ یہ عذاب جو آتے ہیں وہ ظلم کی وجہ سے آتے ہیں اور لوگوں کے ظلم پر، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہاں ظلم ہو یہاں عذاب آ جائے۔ جو ہمارے معیارات اور ہیں، خدا کے معیارات اور ہیں۔ خدا کا جو صبر کہنا غلط ہے، لیکن جو خدا ہماری طرح نہیں ہے، ہماری طرح بے صبرا نہیں ہے کہ ہمارے اگر ہاتھ میں ہو تو ہم فوراً عذاب کریں، نہیں، وہ جسے عذاب دیتا ہے اسے پہلے اوپر اٹھاتا ہے اور اوپر اٹھا کے پھر زمین پہ مارتا ہے۔ تو عذاب گناہ کی وجہ سے آتا ہے، اور جب اس ظلم کی وجہ سے آتا ہے، اور جب اس ظلم کی وجہ سے عذاب آتا ہے تو پھر سب اس میں جل جاتے ہیں، صرف ظالم نہیں ہوتا اور سب کو ہوتا ہے۔ بری عادت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جیسے غیبت۔ بری عادت کو چھوڑنے کے لیے اچھی عادتوں کو اپنانا ہوگا، اچھے دوستوں کو اپنانا ہوگا۔ اس پہ پھر پورا مفصل پروگرام چاہیے ہوگا، میں صرف ایک جملے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ اچھے دوستوں کو اپنائیں اور اچھی عادتوں کو اپنائیں، بری عادتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اچھائیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، نہ کہ آپ کے آئندہ والی برائیاں، آپ کی پچھلی ساری برائیوں کو بھی وہ ڈیلیٹ کر دیں گے، اس کے سارے اثرات کو بھی ختم کر دیں گے۔ طریقہ اس کا اچھا کام شروع کریں گے، برے پر فوکس نہ کریں، برے کو چھوڑنے پہ بھی فوکس نہ کریں، آپ اچھے کام کرنا شروع کریں، اچھوں کے ساتھ رہنا شروع کریں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سب خدا کا عذاب ہے اور خدا ناراض ہے، اس لیے خانہ کعبہ مساجد کو بند کر دیا گیا ہے، اس میں حقیقت کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ کیا ہے اس کو ہم نہیں بتا سکتے، نہیں جان سکتے، یہ اللہ کی مصلحت ہے، خدا جانتا ہے یہ کیا ہے، اور یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے، رحمت بھی ہو سکتی ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے، ایک کے لیے رحمت، ایک کے لیے عذاب، ایک کے لیے آزمائش، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر شخص کے لیے ہر چیز اس کے حساب سے ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ ایک جیلر کے لیے جیل نعمت ہے، رحمت ہے، اور جو اس میں قیدی ہے اس کے لیے وہ جیل نقمت ہے، عذاب ہے۔ اور یہاں پر جہاں تک رہ گیا سلسلہ کہ مساجد کو بند کر دیا ہے، مساجد کو بند کر دیا ہے، لیکن آپ کو مسجد جائے بغیر آپ کو خدا کے قریب کر دیا، آپ کے اپنے گھر کو مسجد کر دیا ہے۔ آپ ابھی جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سارے گھر حسینیہ ہو گئے ہیں، اور اس کے پہلے اگر ہم کیونکہ احتیاط کر رہے ہیں اور اس لیے کسی اور کو نہیں لا رہے کہ وہ منقبت پڑھے، آپ اگر پہلے اپنے بچوں کو بٹھائیں وہ منقبت پڑھ دیں، ہمیں آنے میں کبھی کبھار ٹیکنیکلی 5-10 منٹ لگ جاتے ہیں، آپ ٹھیک 9 بجے شروع کر دیں، اپنے بچے آپ کی تلاوت کریں، اپنے بچے آپ کی منقبت پڑھیں، اس کے بعد بھی آپ لوگ بیٹھیں آپس میں بچے ڈسکس کریں۔ تو یہ نہ فقط مساجد اور امام بارگاہیں بند نہیں ہوئی ہیں، بلکہ وہ مساجد اور امام بارگاہیں آپ کی، اور وہ جو کہ نہیں کرتے تھے، ابھی ہمیں بہت سے لوگوں نے بتانا شروع کر دیا ہے کہ اب ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ کیا ہے کہ ہم تفسیر قرآن اپنے گھر میں بیٹھ کے شروع کر دی ہے۔ آج کل ہر شخص پڑھ کے اپنے بچوں کو سمجھا سکتا ہے، قرآن کو سمجھا سکتا ہے، تفسیر کو سمجھا سکتا ہے۔ اذان دینے اور قرآن میں بال کے بارے میں ہم پہلے کافی اس پہ گفتگو کر چکے ہیں۔ ایک بات اذان کے حوالے سے ہم نے کہا ہے کہ اذان کچھ دلائل اس طرح ہیں کہ اگر خوف کی صورت میں اذان کے لیے ہے، وبا کی صورت میں اذان ہمارے مصادر میں احادیث میں نہیں ہے۔ اس حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اذان دے سکتے ہیں، اذان خرافات نہیں ہے، اذان دینے میں اس طرح حرج نہیں ہے۔ یہ بال اور یہ جو اس قسم کی باقی چیزیں یہ خرافات ہیں، اور ان خرافات کو اسلام دشمن عناصر اسلام میں داخل کرتے ہیں تاکہ علماء اور جو دانشور اور پڑھا لکھا اور متدین طبقہ ہے اس سے عوام الناس کو جدا کر کے انہیں خرافات کے پیچھے لگائیں، اور انہیں اس بات کا کہا جاتا ہے کہ یہ بال امام زمانہ نے بتایا ہے، اور امام زمانہ کو وہ ایک علمی شخصیت سے اور ایک وہ جس کے پاس علم لدنی ہے اور نمائندہ یہ
الہی ہے اس سے ہٹا کر وہ ایک پیر وغیرہ کی طرح کا انسان بنا دیتے ہیں اور اس طرح کے ٹوٹکے امام کی طرف سے نقل کرنا شروع کرتے ہیں، تو انسان کے ذہن میں خود بخود امام کی معرفت اور ان کی منزلت کم ہوتی ہے. یہ امام کے خلاف سازش ہے جو امام کا نام لے کے یہ لوگ کر رہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ مبتلا نہیں ہوگا، اور یہ اس پر پریکٹس کرنے والا سادہ انسان جب مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ پھر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو بھی چھوڑ جاتا ہے. یہ خرافات اس لیے پھیلائی جاتی ہیں، اس کو سمجھیے کہ یہ خرافات دشمن کی طرف سے پھیلائی جاتی ہیں، اور بہت سے ہمارے نادان دوست بھی اس کو آگے چلانے میں شریک ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا اسے آگے شیئر نہ کریں. آپ کا ہر شیئر کاؤنٹ ہوتا ہے، آپ کا ہر کلک جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، اس کا بہت حساب ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں. ہم اس وقت میں جو دنیا چل رہی ہے کیا کرنا چاہیے؟ کیا امام کا ظہور قریب ہے؟ اس وقت جو دنیا چل رہی ہے اس میں ایک تقوی الہی اختیار کرنا چاہیے، اللہ کے قریب ہونا چاہیے. دو، تمام وہ احتیاطات جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ، ہاتھ نہ ملانا، اجتماعات نہ کرنا وغیرہ وغیرہ، اور چیزوں کو نہ چھونا، سینیٹائزر کا استعمال کرنا، ہاتھ کو بار بار دھونا، یہ سب چیزیں اب اتنی زیادہ کہی جا چکی ہیں کہ اس کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کریں. اور یہ بات جو کوئی بھی نہیں کہہ رہا اور کہہ رہے ان حالات میں دین کا کیا کام ہے اور سائنس کا کیا کام ہے، ہم کس کی مانیں؟ سائنس کی بات کو سائنس کی جگہ پہ مانیں، یہ تمام احتیاطات کریں. دین کی بات کو دین کی جگہ مانیں. اگر آپ پر احتیاط لازم ہے اور آپ نے احتیاط نہ کیا اور آپ نے یہ وائرس کسی تک پھیلایا تو آپ ذمہ دار ہیں. اگر وہ مر گیا آپ کی اس منتقل کردہ وائرس کی وجہ سے تو آپ پر دیا واجب ہے. کیا امام کا ظہور قریب ہے؟ ہمارے لیے انشاءاللہ امام کا ظہور قریب ہے. ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ امام کا ظہور قریب ہو، لیکن ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ امام کا ظہور کب ہوگا. نہ ہی کوئی حتمی طور پر اس بات کو کر سکتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو وہ اس کی اپنی کم علمی اور جہالت ہے. اس بات کا ہم نے اس پہ گزشتہ پروگراموں میں تھوڑا سا کہا ہے، اگر آپ تھوڑا سن لیں کہ علامت ظہور میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آپ کا دل آمادہ ہو جائے. آپ باقی علامات کو چھوڑیں، اس اپنے دل میں اپنی تیاری اور اپنی آمادگی کو ذرا دیکھیں. اور یہ آمادگی صرف آپ کے دل میں اور میرے دل میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا جب آمادہ ہو جائے گی اور پکار اٹھے گی، پھر سارے علم رہ جائیں گے اور علم امام ظاہر ہوگا تو سب لوگ امام کی بیعت کریں گے، امام کے پرچم تلے جمع ہوں گے اور دنیا میں انشاءاللہ عدل کا بول بولا ہوگا. کیا حقیقت ہے؟ عشرہ مبشرہ کی حقیقت؟ اچھا، یہ پھر بالکل ہی سوال الگ ہو جائے گا، اس کو ہم ابھی جواب نہیں دیتے. کوئی جن کی حقیقت نہیں ان کا کیا جواب دینا. کیا رسول کو شریعت بنانے کی اجازت تھی یا صرف پیغام پہنچانا فرض تھا؟ اچھا، شارع جسے کہتے ہیں نا شریعت، قانون بنانے والا، قانون گزار، اگر آپ یہ سمجھتے ہو تو قانون گزار اور شارع صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی قانون نہیں بنا سکتا، اور رسالت مآب اس قانون الہی کو بیان کرنے والے ہیں. اور اس لیے کیونکہ وہ قانون الہی کو بیان کرنے والے ہیں اس لیے انہیں بھی شارع کہا جاتا ہے، قانون گزار کہا جاتا ہے. لیکن کہنا اور ہے. کیوں یہ قانون گزار ہیں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے، اللہ سے وحی لے کر وہ یہ پیغام ہم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں تو اس کے بعد ہماری بہت سی کنفیوژن دور ہو جائیں گی. جہاں پر رسالت مآب کے بعد بہت سے لوگوں نے بہت سے قوانین بنائے، ان کی حیثیت آپ کے سامنے آشکار ہو جائے گی. اور صلاۃ خیر من النوم اور ہاتھ بند کر نماز پڑھنا کیا ہے یا نہیں صحیح؟ اچھا، بہرحال کیسا ہے ہوگا یہ مجھ سے جو ہے وہ ایک لفظ نہیں پڑھا گیا. میں اپنی ریڈنگ کی گلاسز کیونکہ میری اور ہیں، یہ اور ہیں، اس لیے مجھے مشکل ہوتی ہے. یہ آپ بعد میں علی عارف بھائی سے نہ کہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، یہ میرا اپنا نقص ہے. اچھا، یہ پھر مفصل بحث ہے اور اس میں بہت گفتگو ہے. یہ جس کے بھی میسج آیا میں ان کو کچھ لنکس بھیج دوں گا تاکہ وہ خود پڑھ لیں. اور ان موضوعات پر اگر ہم کبھی گئے اور ہم نے پروگرام کیے تو اس پہ ہم مفصل بولیں گے انشاءاللہ. ہم کل، اور جو لوگ ابھی آئے ہیں اور ابھی دیکھ رہے ہیں ان کو ہم بتا دیں کہ ہم مناجات شعبانیہ
امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی مناجات ہے، اسے ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر روز انشاءاللہ اس کا ایک فراز ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ سوال کیونکہ آ گیا ہے اس لیے ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ لوگوں کے بنائے ہوئے مسائل کو خدا سے کیوں جوڑ دیا جاتا ہے؟ کیا بڑوں کو نیکی کا حق بات بتائی جائے، نہ مانے بار بار انہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہم نے کہا کہ جو لوگوں نے کیا اسے خدا سے کیوں جوڑ دیتے ہیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگوں نے کیا ہے اس کے نتیجے میں، آج کا اگر آپ نے سارا لیکچر سنا، میں سارا دوبارہ نہیں دہرا سکتا، جو لوگ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں، فرض کریں ایک مثال دیتا ہوں، لوگ ظلم کر رہے ہیں، یمن میں بمباری کر رہے ہیں، فلسطین میں ظلم کر رہے ہیں، کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں، اس ظلم کی وجہ سے، یہ تو میں نے آپ کے نزدیک کے 2-4 ظلم بتائیں، باقی جو پورا نظام ظلم کر رہا ہے، یہ استعماری جو سارا نظام ہے، یہ کیپٹلزم ہے، یہ جس طرح ظلم کر رہا ہے، اور یہ بھی کرونا بھی کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، احتمال ہے کہ یہ بھی ان کے ظلم کی داستانوں میں سے ایک داستان ہے، تاکہ دنیا سے بوڑھوں کو ختم کر دیا جائے، آبادی کم کر دی جائے، فلان کر دی جائے۔ اس میں سے ہم اس کو نہیں کہہ رہے، نہ ہی ہم اس کو اپنا موقف کے طور پر، ایک احتمال کے طور پر، اتنے جرائم ہیں آج کل کی اس استعمار کے کہ اس جرم کے ہونے نہ ہونے سے ان کے جرائم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس تمام ظلم کی وجہ سے خدا عذاب نازل کر سکتا ہے اور کرتا ہے اور کرتا رہا ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں جا بجا یہ چیزیں موجود ہیں۔ آج کل حد اقل 50 آیتیں آپ ہر روز پڑھیں، اور بہت آرام سے، اب تو آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے، بہت آرام سے اطمینان سے بیٹھ کے پڑھیں، اس میں تدبر کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ بڑوں کو نیکی یا حق بات کی بتائی جا سکتی ہے، بالکل بتائی جا سکتی ہے، یقیناً بتائی جا سکتی ہے، اور بہت زیادہ بھی بتائی جانی چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بتانے کا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں اہانت کا پہلو ہو، اور کیونکہ اگر اہانت کا پہلو آتا ہے تو وہ پھر جائز نہیں ہے۔ اہانت کسی کی بھی، حتیٰ بچے کی اہانت بھی جائز نہیں ہے۔ ہم تو یہ بڑے کی بات کر رہے ہیں نا، بڑا چھوٹے کو بھی کوئی بات، حق بات ایسے نہیں بتا سکتا ہے جس میں اس کی توہین ہوتی ہو، سب کے سامنے اس کو بلا کر یا سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی جائے اور اس کو حق بات بتائی جائے۔ یہ حق بات بتانے کا طریقہ نہیں ہے۔ حتیٰ چھوٹے کو بھی بڑے کو پھر مزید احترام اور اس تقاضوں کے ساتھ، جو احترام کے تقاضے ہیں، اسے بتانا چاہیے، اور اس کے اگر بار بار بتانے پر بھی وہ نہیں مانتا تو آپ کو منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کسی کو منوانا ہوتا تو خدا خود ہی منوا لیتا۔ آپ کا تذکر دینا، امر معروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، حقیقت کو بتانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے، اور آج ہمارا شاید وقت کافی ہو گیا ہے، اور آخر میں ہم نے کل ایک سانحہ ہوا، اور ہمارے بہت عزیز دوست، مہربان، اور ہمارے شب و روز انتھک محنت کرنے والے، فرنٹ لائن پر بہت بڑا کام کر رہے تھے، خدا نے بہت کم عمر میں انہیں بہت بڑی بڑی کامیابیاں نوازی، بہت زیادہ انہیں توفیقات خیر سے نوازا۔ علامہ قاضی غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم و مغفور کے لیے آپ دعا بھی کریں، فاتحہ بھی پڑھیں۔ اتنا میں بتا دوں کہ انہوں نے، ان کو پاکستان لیول پہ اور دنیا بھر میں اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو بہت زیادہ لوگ ان کو نہیں جانتے، اس لیے کہ خاموشی سے بیٹھ کر جو اصل کام کرنے کا تھا وہ انہوں نے کیا۔ دینی مدرسہ جس کے آپ اتنے قائل نہیں ہیں، لیکن پورے اس چنیوٹ اور اس کے اطراف کے سارے علاقوں میں علم کی وہ شمع انہوں نے روشن کی، وہ نور انہوں نے پھیلایا، جو اس علاقے میں جو لوگ ہیں وہی اس کو جان سکتے ہیں مدارس کے ذریعے۔ اس مدارس کے ذریعے پورے علاقے میں مروجہ تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم، میڈیکل تعلیم اور ہاسپٹل، اس کا انہوں نے ایک جال اور پورا نیٹ ورک بنایا۔ خاموشی سے بیٹھ کر ایک شخص نے اپنی ساری زندگی لگا کر یہ کام کیا، جو بہت سے لوگ مل کر یا حکومتیں بھی جو نہیں کر سکتی ہیں، وہ ایک فرد اپنی مختصر سی زندگی میں کر گیا، اور جوانی ہی کہیے آپ، ان کی کوئی زیادہ عمر بھی نہیں تھی۔ مدرسہ حفظ قرآن کے ایسے بچے جو کہ اپنی مروجہ تعلیم بھی پڑھتے ہیں اور حفظ قرآن بھی کرتے ہیں۔ بچیوں کے لیے دانشگاہ بطول، بچیوں کے لیے اسوا کالج، بچوں کے لیے اسوا کالج بوانا، ٹیکنیکل کالج جس میں 4000 سے زیادہ ورچوئل یونیورسٹی کا کیمپس، خدیجۃ الکبریٰ
हॉस्पिटल और पैरामेडिकल कॉलेज अभी भी जब मैंने बताया है तो उसमें से बहुत सी चीज़ें रह गई हैं, और बहुत सी मसाजिद अभी इस वक्त वो 4 मसाजिद पर काम कर रहे थे, एक इमाम बारगाह, 4 मसाजिद, एक डिस्पेंसरी, और अभी मेरे जहन में, क्योंकि मैंने ये चीज़ें लिख नहीं रखी जो अभी मुझे याद आ रही हैं, ये तो वो काम था जो वो कर रहे थे। और उसके अलावा जो काम उनके जहन में था और वो करना चाहते थे, इंशाअल्लाह उनके औलाद और उनके जो लोग शागिर्द जो उन्होंने तरबियत किए हैं वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे, और इंशाअल्लाह हम में से भी जो काम कर सकता है इस खैर के काम में वो हम इंशाअल्लाह करेंगे। और एक और चीज़ का भी मैं आपको ऐलान कर दूं कि आजकल के इन हालात में जब मुश्किलात में हैं, मखसूसन गरीब लोग और वो डेली वेजर्स जो रोज़ की दिहाड़ी लगाते थे और मजदूरी करके अपना घर का खर्च चलाते थे, वो मुश्किल में हैं, और जहाँ जहाँ पर कोरोना फैल रहा है वहाँ पर मेडिकल की सहूलतें न होने की वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। इस मुश्किल हालात में हमने आगे बढ़ना है और इनकी मदद करनी है। इसके लिए हमने अल कौसर रिलीफ का एहतमाम किया है, और यहाँ से हम इंशाअल्लाह मदद करेंगे। आप अगर जानते हैं उन इलाक़ों को जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ मदद चाहिए, तो हम इंशाअल्लाह, अगर आप हम हो सकता है आपको यहीं पे भी उसके नंबर भेज दें, उन जगहों पर जहाँ कोई भी नहीं पहुँच रहा, उसके अतराफ़ में कोई भी मालदार लोग नहीं हैं और गरीब लोग हैं, मोमिनीन और सादात में से मखसूसन, तो उसके हमें इतला दीजिए, हम इंशाअल्लाह वहाँ तक भी रिलीफ पहुँचाएँगे, और जो साहिब सरवत मदद करना चाहते हैं वो भी इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।